میری ایجوکیشن کوالیفیکیشن جو ہے وہ بیچلرز آف انجینئرنگ میں میں نے کیا ہوا ہے. الیکٹرانکس میرا میجر تھا. داؤد انجینئرنگ کالج یونیورسٹی جو کہ کراچی میں واقع ہے وہاں سے میں نے کیا ہے. میرا بیچ میرے خیال سے لاسٹ تھا جس نے کہ NAD سے ڈگری حاصل کی. اس کے بعد سے داؤد کالج آف انجینئرنگ جو ہے وہ خود سے ڈگری ایشو کرتا تھا. تو میں امنگ دوست اس لیے ڈگری ہولڈر کے پرسپیکٹیو سے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو NADians, لیکن گریجویشن ہم نے داؤد کالج سے کی ہے. اٹ واز اے لانگ اسٹرگل آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ میرا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ مجھے پروفیشنل سائڈ پہ جانا ہے. میں نے چونکہ الیکٹرانکس میں کیا تھا, کوشش یہ تھی کہ جی مجھے ریلیونٹ جاب مل سکے, لیکن انفارچونیٹلی جس وقت ہم نے پاس آؤٹ کیا اس وقت الیکٹرانک انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان سے خیر بات کہہ کے ملک سے واپس جا رہی تھی. سونی تھا اور بہت سارے ایسے انڈسٹریل یونٹس تھے جو ریپ اپ کر کے پاکستان سے واپس جا رہے تھے. تو میرے پاس اپرچونیٹیز بہت کم تھی. میں نے سوچا کہ پھر بھی ٹرائی کرنا چاہیے. سو ایک لوکل انڈسٹری کے اندر اپنا کریئر کا سٹارٹ کیا جو کہ ٹیلی فون ایکسچینجز بناتے تھے, PABX جسے کہتے ہیں. 3 سال کا عرصہ میرے خیال سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا. اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ ایک مونوٹنس سا کام ہے اور اس کو میں مزید جاری نہیں رکھ سکوں گی. تو چونکہ ہم الیکٹرانکس کے اندر کمپیوٹرز, پروگرامنگ, الیکٹریکل نیٹورکس یہ ساری چیزیں کور کرتے ہیں, بڑی ڈائیورسفائڈ قسم کی یہ ڈگری ہوتی ہے. تو آئی تھاٹ ٹو چینج مائی فیلڈ, اور میں نے کوشش کی ہاتھ پاؤں مارنے کی کہ میں جہاں 3 سال لگا چکی ہوں الیکٹرانکس میں, اب مجھے IT سائڈ کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اسی دوران چونکہ میری شادی ہو گئی تو والدین کی ایک اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھی کہ جی آپ اپنا کریئر کو بریک لگائیے, 6 مہینے سال کا بریک لیجیے, فرسٹ سیٹل ان یور ان لاز اینڈ دین سی کہ جی میں آگے میرے فیوچر پلانس کیا ہو سکتے ہیں تاکہ ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر آ سکے. آلدو میری اس میں مرضی شامل نہیں تھی, لیکن بہرحال والدین کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گائیڈ لائن تھی, اس کو فالو کرتے ہوئے میں نے 6 مہینے گھر پہ بیٹھنے کے بعد کوشش کی کہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکوں. لیکن پھر وہ ایک انر کریونگ ہوتی ہے جس نے پش کیا کہ نہیں جی یہ جو گھر پہ ہونا ہے وہ ساتھ ہو سکتا ہے, اس کو صرف ایز اے سول آپشن لے کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی. آئی وینٹ بیک ان ٹو کریئر, اور وہاں پہ میں نے جو ہے وہ جیریز انفارمیشن ٹیکنالوجی واز دی آرگنائزیشن جس کے ساتھ میں نے کام شروع کیا. طارق نظامی کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیسکلی مجھے وہ بریک تھرو دیا جس کے بیسس کے اوپر آج میں IT انڈسٹری میں آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا موسنز میں ان کو کنسیڈر کروں گی, کیونکہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. کیپیبلٹی تو ہوتی ہے انسان میں, بٹ اپرچونیٹی ملنا بڑی بات ہوتی ہے. وہاں سے میں نے اپنا IT کریئر سٹارٹ کیا, اور آج مجھے 24-25 سال ہو چکے ہیں IT انڈسٹری کے اندر. تھوڑی بہت عزت کمائی ہے, اللہ کا شکر ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر, اور اسی کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری ایک پروفیشنل آئیڈینٹی ہے. جہاں میں نے جاب کی IT انڈسٹری کے اندر, اور پھر میں نے اپنا کریئر تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں شفٹ نہیں کیا بلکہ ڈیوائڈ کیا, ایک اپنا پولیٹیکل کریئر سٹارٹ کیا. لیکن ایک چیز میرے اندر تھی کہ جی میں کسی بھی طریقے سے اپنی جو پروفیشنل آئیڈینٹی ہے اس کو فی الحال نہیں چھوڑنا چاہتی, بیکاز آبویسلی پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے ایک اسٹرگل ہے. ایک جرنی میں نے سٹارٹ کی تھی 2013 کے اندر, اور اس کا آگے کا جو ویژن تھا وہ مجھے کلیئر تھا, کیونکہ ہم جس لیڈر کو فالو کرتے ہیں اس کا ایک کلیئر تھاٹ پروسیس تھا, اس کو ہم نے فالو کرنا تھا, اسی کے پیچھے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا. لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں جاؤں گی, اس لیے سوچا کہ اپنی پروفیشنل سائڈ کو میں کنٹینیو رکھوں. اور الحمدللہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں نے انصاف کیا ہے اپنے پولیٹیکل کریئر کے ساتھ بھی اور پروفیشنل سائڈ سے بھی. تو دونوں چیزوں کو کوشش کر رہی ہوں کہ ساتھ لے کے چلوں, آگے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنا